معاویہ ہادی المہدیہ، کیا پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا اے اللہ معاویہ کو حساب بھی سکھا اور کتاب بھی سکھا اور دوزخ کے عذاب سے بھی بچا؟ کیا پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا نہیں کی تھی اے اللہ معاویہ کا سینہ علم سے بھر دے؟ کیا پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا احلم من امتی معاویہ؟ اگر طریق کو بری طرح مسخ کیا گیا ہو تو علیحدہ بات ہے، اگر میڈیا میں سیدنا امیر معاویہ کے کردار و عظمت کی کہانیاں نہ آئیں تو علیحدہ بات ہے، مگر میں تو اس معاویہ کو جانتا ہوں جو عشق رسالت مآب کا پیکر تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا برادر نسبتی تھا، جو صرف امیر عظیمت، جو صرف سیاست میں جس نے بھی کام نہیں کیا تھا بلکہ آپ کی ذات گرامی کو کاتب وحی ہونے کا شرف بھی حاصل تھا۔ کاتب وحی میں آپ کا 6واں نمبر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 165 خطوط 9 مسلم بادشاہوں اور سرداروں کو لکھے گئے تھے، جن میں سے 130 خطوط سیدنا امیر معاویہ کے ہاتھوں سے لکھے گئے۔ اور قرآن مجید سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں کیا کہتا ہے، آؤ دیکھتے ہیں۔ فی صحف مکرمہ، قرآن کے صفحے بڑے پاکیزہ ہیں، مرفوعۃ مطہرہ، یہ بڑی برکت والے ہیں، بِأَیْدِی سفرہ، جن ہاتھوں نے لکھا وہ بھی بڑی برکت والے ہیں۔ ارے مجھے بتائیے تو صحیح، اگر کسی دکان کے منشی پر کسی کو اعتبار نہ ہو تو وہ ایک دن بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ یہ تو پیغمبر کا پرسنل سیکرٹری ہے، یہ تو پیغمبر کے خطوط کا ہیڈر ہے جس نے قرآن بھی لکھا اور مصطفیٰ کا فرمان بھی لکھا، بِأَیْدِی سفرہ۔ اگر قرآن مجید صرف اتنی بات کہہ دیتا تو آج امیر معاویہ کا دشمن یہ کہہ سکتا تھا اس کے ہاتھ برکت والے تھے، اس کا دل صحیح نہیں تھا، اس کی نیت صحیح نہیں تھی، اس کی زبان صحیح نہیں تھی۔ رب معاویہ نے 14 صدیاں قبل ہی اس خدشے کا اظہار فرما دیا تھا۔ سن کان کھول کے سن، قرآن مجید کہتا ہے کہ آمین بارہ، سب کے سب کاتبین وحی روئے زمین کے بہترین انسان تھے۔ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں قرآن کریم کی عربی زبان میں 180 سے زیادہ تفسیریں لکھی گئی ہیں۔ سب مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن کی یہ آیات کاتبین وحی کی شان میں ہے۔ تو قرآن مجید کے اس نسل قطعی کے بعد اگر کوئی مصنف، کوئی بدزبان، کوئی مؤرخ سیدنا